بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سیف اللہ خالد اور آج ایک گفتگو کے لیے اسپیشلی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے دی انفیمس کارپوریٹ ٹرینر، ٹیچرز ٹرینر، اور اپنے طور پہ آئیڈیولوجیکل پرابلمس پر نہ صرف ڈیبیٹ کرتے ہیں بلکہ بہت اچھی طرح سے اپنی بات کو ڈیلیور کرنا بھی جانتے ہیں. محترم جناب قیصر احمد راجہ صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں وہ کریکٹ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن پوچھنا چاہوں گا انفیمس کیوں؟ انفیمس اس لیے کہ نہیں، بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ کام کے جو لوگ ہیں انہیں انفیمس ہونا چاہیے. جو بات ٹھیک ہے، سچ بولنا ہے تو کنٹروورشل اور انفیمس تو بالکل ہے. ٹرو. سر، انڈیپینڈنس ڈے گزرا، آج ہم جس دن ریکارڈ کر رہے ہیں 15 اگست ہے. ہمارا یوم آزادی نہیں ہے، دوسروں کا ہے. اب اللہ مان، ہمارے یہاں جو کل نعرے لگے کہ ہم کس سے آزاد ہوئے ہیں اور آج وہاں کیا لگ رہے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہر دفعہ کی طرح یہاں پر بھی وہ دو چیزیں اس سال ذرا زیادہ ہی دیکھنے میں آئیں. ایک یہ والی بات سامنے آئی کہ جناب ہم آزاد ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسری طرف سے بڑی شد و مت سے یہ بات کہی گئی کہ نہیں جی ہم بالکل بھی آزاد نہیں ہیں. کس بات کی آزادی منائیں، کس بات کا شکر ادا کریں؟ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، ذاتی طور پہ میں اپنے طور پہ ایک جو بات مجھے لگتی ہے کہ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کسی اور قوم کی غلامی سے عطا فرمائی، اس کا شکر ڈیفینیٹلی ہمیں ادا کرنا چاہیے. تو میں پاکستان پر اپنے طور پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. یہ ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا خطہ زمین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. اب اگر ہم اس میں ڈیوٹیز نبھانے میں فیل ہو رہے ہیں تو اس کا الزام ہمیں لینا چاہیے یا بنانے والوں کو دینا چاہیے، یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن آپ کیونکہ بہت زیادہ وائڈ رینج رکھتے ہیں ٹاپکس کی اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہوگا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہماری یوم آزادی مبارک، اور سب سننے والوں کو بھی. دیکھیے، ایک تو چیز یہ ہے کہ ایک پارٹی پولیٹکس ہے کہ سرٹن پولیٹیکل ایک انسٹیبلٹی ہے، تو وہ کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، دیر فور اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اینڈ مینیفیسٹیشن آف دیٹ کمز ان دا فارم آف کہ ہم جشن آزادی نہیں منائیں گے. اوکے، ٹھیک ہے، وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ سیریس اس لیے نہیں لیا جا سکتا کہ کل کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا اگر یہ خیال ہو کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو وہ بھی یہی اسٹانس لے دے، تو وہ ایک نیشنل موڈ کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. لیکن جو آپ نے بات کہی کہ ہمیں ایک بیرونی قوت سے ہمیں آزادی ملی، نہ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میرے خیال میں معاملہ اگر وہاں سے دیکھیں نا تو یہ کافی سیریس ہے. کیونکہ ہم کانشیسلی ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، دیر فور ہم نے آزادی ایکوائر کی. ٹھیک، 6-7 سال کی ڈیموکریٹک اسٹرگل چلی، کمپینز ہوئی، گھر گھر لوگ گئے، بڑے بڑے سیاسی جلسے ہوئے، اینڈ فائنلی وی ہیڈ آور پاکستان 1947. دا فیکٹ کہ ہم نے اس کو کانشیسلی ایکسپیرئنس کیا ہوا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ آزاد نہیں ہے تو آزادی لے لی. غلامی کی بدترین قسم وہ ہوتی ہے جب غلام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلام ہے. ایگزیکٹلی. دیٹ از واٹ وی آر ایکسپیرینسنگ ناؤ. انکانشیسلی ہو رہا ہے ہمارا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہماری ایجوکیشن پالیسی آزاد نہیں ہے، ہماری پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے. ویسٹ سے لبرل سیکولر قوانین بنا کے لٹرلی کاپی اینڈ پیسٹ کر کے وہ ہمارے منہ پہ مل دیے جاتے ہیں. اصل میں جو ہمیں آزادی چاہیے وہ یہ چاہیے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا کہ ایک مسلمانوں کے لیے ایسا ملک ہو جس میں وہ ایک شریعہ بیس لائف ایکسپیرینس کر سکیں. جب تک وہ نہیں ملتی تب تک تو ہم آزاد نہیں ہیں. کیوں ہماری یہ پالیسی آزاد نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ آزادی تو ضرور منانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ پاکستان ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں نے دنیا میں اسٹیٹ لیس لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، وہ آپ کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ یو ہیو اے پیس آف لینڈ دیٹ یو کین کال یور اون. مطلب یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین کا ٹکڑا تو ہمارے پاس ہے، لیکن جب تک ہم اپنی پالیسیز میں آزاد نہیں ہوتے، جب تک شریعت نہیں آتی، تب تک جو اصلی آزادی کی جدوجہد ہے وہ جاری رہنی چاہیے. اچھا، ایک ہوتی ہے آپ کی آزادی جس کو ہم نے کہا کہ چلیں بیرونی قوت سے ہم آزاد ہو گئے، جو بھی اس وقت ہمارے حالات تھے، بہت ساری چیزیں. اب ایک طبقہ تو ہمارا سننے والا وہ ہے دے آلریڈی نو اباؤٹ دیز ڈبیٹس، وہ ہسٹری کو بھی جانتے ہیں، باقی تمام چیزوں کو بھی. اور اگر علمی طور پہ پولیٹیکل اویئرنیس زیادہ ہے کسی کو اور وہ کسی بھی چیز پہ اختلاف کرتا ہے تو دیٹس اندر تھنگ. ٹھیک ہے، علمی ڈبیٹ ہونی چاہیے. ہماری جو جنرل پبلک ہے، ہماری خاص طور پر جو اس وقت یوتھ ہے، اور میں صرف اس وقت یوتھ کو بھی نہیں کہوں گا بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو بچہ یا بچی 17-18 سال 20 سال کا ہے اور اپنے گھر کا ایلڈسٹ بچہ ہے وہ، تو اس کے پیرنٹس کی عمریں بھی کیا ہوں گی؟ 35-40. صحیح ہے. تو ان کو بھی ہم انکلوڈ کریں اگر، تو ہسٹری کے بارے میں یہ لوگ نہیں جانتے، وہ کہانیاں اور داستانیں ایگزیکٹلی پڑھائی بھی نہیں گئیں
سمجھائی بھی نہیں گئی. مطالعہ پاکستان تو ایک ہمارے یہاں مذاق بن کے رہ گیا, ڈیبیٹ ٹاپک. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم لوگ یہاں پہ خالق دینہ ہال میں ایک پروگرام تھا, یہاں پہ جانا ہوا, اسکولس کی کچھ پریپریشنس تھیں. تو میں آفس میں بیٹھا تھا, وہاں پر ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر جو انچارج تھے ان سے کچھ گفتگو شروع کی. تو اندازہ ہوا کہ یہ بہت پرانے جاننے والے لوگ ہیں, دونوں تقریباً ہم عمر تھے, دونوں 60s پلس تھے. تو انہوں نے پھر ہمیں یہ بات بتانا شروع کر دی کہ بیٹا ہم جب یوتھ میں تھے, بالکل ہم جو اسکولز میں تھے, کالجز میں تھے, تو ہم یہاں پہ بڑے پروگرامز کرتے تھے, اب تو کوئی پروگرام ہوتا ہی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. رائٹ. میں نے ان سے یہ کہا کہ سر آپ لوگوں نے جو کچھ دیکھا تھا, آپ کی جنریشن نے پاکستان بنایا تھا, اینڈ یو ور دا ویری فرسٹ جنریشن جو اس ملک میں پیدا ہوئی بینگ پاکستانی. آپ کے پیرنٹس نے وہ سب دیکھا تھا, آپ کو بتایا ہوگا, تو وہ باتیں پھر آگے کیوں نہیں پہنچی؟ تو انہوں نے بہت سیڈلی یہ بات ایڈمٹ کی کہ دس از آور فالٹ. ہماری جنریشن آزادی منانے کی خوشی میں لگ گئی, وہ برج نہیں بنی اس نالج کے لیے کہ جو ہمارے بڑوں کی ہم سے چھوٹوں تک پہنچتی. تو وہ بڑا ایک پوائنٹ تھا کہ انہوں نے جو بات ایڈمٹ کر لی. بڑی بات ہے, اس عمر کے لوگ عام طور پہ ایڈمٹ نہیں کرتے, دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا قصور ہے. تو ہمارے جو جنرل سننے والے ہیں نا, یہ انہیں ہم کن الفاظ میں سمجھائیں کہ پالیسی آزاد نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, پالیسی آزاد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے ویری سمپل ٹیسٹ. ہم ایک ڈیموکریٹک ملک ہیں, ہماری ایک ڈیموکریٹک چوائس ہے کہ پاکستان کس طرح کا ہونا چاہیے. ہمارے پاس ویری کلیئر آئیڈیا ہے کہ پاکستان کس طرح کا ہونا چاہیے. وہی ہونا چاہیے جس کے لیے یہ بنا تھا کہ ایک ایسا ملک ہو جو فارورڈ تھنکنگ ہو, پروگریسو ہو, لوگ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. یہ ریگریسو پریکٹسز جس نے ویسٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ٹھیک ہے, ویسٹ کا اپنا ایک سسٹم ہے, ہم اس پہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ آپ کو اچھا لگتا ہے, وہ آپ ضرور سے ایکسپیرینس کریں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن وی ہیو اے ڈفرنٹ اپروچ ٹورڈز لائف. ہم یہ سسٹم چاہتے ہیں. کیسے پتہ چلے کہ ہماری پالیسی میں ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں؟ بڑا سمپل ٹیسٹ ہے کہ کیا ہماری پالیسی میں لوگوں کی ڈیموکریٹک ول ریفلیکٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اگر ٹرانسجنڈر ایکٹ پاکستان میں مثال کے طور پہ بنا ہے تو کیا لوگوں کی ڈیموکریٹک ول اس میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ کے بڑے خوبصورت ناموں سے جو غیر شرعی قانون بناتے ہیں, کیا اس میں لوگوں کی ڈیموکریٹک ول شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ سمپل ٹیسٹ ہے, یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. ابھی یہ جو انہوں نے بنایا ہے یہ اقلیتی کونسل والا, کیا لوگوں کی ڈیموکریٹک ول اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر لوگوں کی ول ہماری پالیسی میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے. ڈیموکریسی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے الیکشن میں ووٹ دے دیا اور اس کے بعد آپ کٹ آف ہو گئے, جن لوگوں کو آپ نے بھیجا وہ اپنی مرضی سے قانون بنانا شروع کر دیں, آپ کو پوچھیں ہی نہ, آپ کی مرضی کے خلاف قانون بنانا شروع کریں. پنجاب میں ابھی 5 سے 6 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو خواتین کی یونیورسٹیز ہیں, اس میں ٹرانسجنڈرز کو انہوں نے ایکسس دے دیا. تو یہ کیا پاکستان لگ رہا ہے پاکستان آزاد ہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ جہاں سے آپ اپنی لیجسلیشن کو کاپی کر کے لے کے آئے ہیں اور ہمارے منہ پہ مل رہے ہیں, میں بات ایک بار بار کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہوتا ہے جس سے آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ پاکستانیوں کی ول کیا ہے. دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے. صحیح ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے یہ ایک طرح کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا وائس رائے ہاؤس بن گیا ہے, جس میں وائس رائے خود نہیں ہے, ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے پوچھ کے قانون پاکستان پہ مسلط کیے جا رہے ہیں. دس ڈز ناٹ شو کہ ہم آزاد ہیں. تو یہ تو ہوگی نا مسلمانوں کی بات. جو غیر مسلم پاکستانی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کہ اس ملک میں لگ رہا ہے کہ وہ واقعی آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں. آئے دن خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کی کوئی ہندو پاکستانی ہے مثال کے طور پہ, وہ کسی وڈیرے کی زمین کے ساتھ ان کی زمین ہے, وڈیرا صاحب نے ایک دن آ کے ان کو سارا فارغ کر کے آپ یہاں سے آپ جاؤ, میں نے یہاں پہ آنا ہے. یہ جبری مذہب کی ٹھیک ہے بہت سی فیک خبریں بھی ہوتی ہیں, لیکن دیر از سم ریئلٹی ٹو اٹ. وہ سارے بڑے بڑے وہی لوگ ہیں جو ہمارے لیے پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں. کس کو آزادی ملی ہے؟ کیا کرسچن پاکستانی کو آزادی ملی ہے آج تک؟ کیا مسلم پاکستانی کو آزادی ملی ہے؟ ہندو پاکستانی کو, سکھ پاکستانی کو؟ ہمیں نہیں. ہمارے حکمران اس طرح سے چینج ہوئے ہیں کہ پہلے وہ ڈائریکٹ ہمارے حکمران تھے اور اب اس میں ایک لیئر آ گیا ہمارے اپنے لوگوں کا ہی, جو پوچھ کے ان سے وہی سارا ہم کریں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری پالیسی آزاد نہیں ہے جب تک ہماری ڈیموکریٹک ول اس میں ریفلیکٹ نہیں ہوگی. وی کی ناٹ سے دیٹ وی آر فری پیپل. اب دیکھیں یہاں تک کی گفتگو میں نا بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو پرابلمٹک ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ لوگوں کے لیے باتوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے. انٹلیکچوئل لیول پر تو ڈیبیٹ میں انوالو ہوتے نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے.
ڈیموکریسی کی 1000 جو برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری اپنی جگہ کی، یہ نظام جو ہے وہ کس طرح سے ویک اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ بینگ اے مسلم دس از ناٹ ویری آئیڈیل آف دا سسٹمس. صحیح ہے ہمارے لیے، صحیح ہے، بٹ ابھی یہی پریویل کر رہا ہے اور یہی ساری چیزیں، تو ٹھیک ہے ایک نیسسری ایول کے طور پہ بھی اگر ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ صحیح ہے فی الحال یہی ہے، جو چینج آئے گا اسی کے تھرو آئے گا، تو اس کے لیے اسٹرگل کرنا چاہیے. صحیح. ہماری پارلیمنٹ اب ڈیموکریسی کے نام پہ کم از کم پبلک کو یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ جب لفظ ڈیموکریسی استعمال ہو رہا ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں ہم عوام کی اکثریتی رائے کا احترام کرتے ہیں، یہاں تو عوام کی اکثریتی رائے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کون سا قانون پاس ہونے کے لیے جا رہا ہے، یا کہ آپ پبلک سے کبھی پوچھا جاتا ہے اس حوالے سے نہیں کہ بھائی کون سا لا ہم بنانے جا رہے ہیں؟ کبھی کوئی رائے لی گئی ہے؟ قضا کلامی کی معذرت، ہم اسے ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں. جہاں پتہ ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ پاکستان میں ایک قانون ہے، ابھی پچھلے کچھ عرصے کی بات ہے یہ پارلیمنٹ میں، کہ جو ری انفورس کیا گیا کہ شراب کی حرمت وہ برقرار رہے گی. پاکستان کے لیگل سسٹم میں کہیں پہ بھی شراب کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن 2 ایکسیپشنز انہوں نے رکھی، ایک میڈیسنل یوز اور دوسرا اقلیتوں کے لیے. اب اقلیتوں کو پتہ ہے نا، بالکل. ہماری پارلیمنٹ میں جو اقلیتیں ہیں، جو نمائندے ہیں، انہوں نے اٹھ کے کہا کہ ہمارے پیچھے نہ چھپو. بالکل ایگزیکٹلی. ہماری کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یعنی کہ جن کو پتہ ہے ان کو بھی ابیوز کیا جاتا ہے. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اس کی یعنی کہ پالیسی ایسے الائن ہوئی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. یہ بھی ہم نے ایک اقلیتوں والی بات کی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے نہ چھپو، ہماری کوئی ریکوائرمنٹ. یہ تھوڑی سی الیبریٹ کرنے والی چیز ہے کیونکہ اس کو جو ہے نا پوائنٹ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو اپنے فیور میں استعمال کر رہے ہیں کہ بھائی جب شراب کی پالیسی انہوں نے بنائی تو انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ کے لوگوں کو جب پینی ہوتی ہے تو آپ ہمارا نام لے کے کیوں اس کو جائز کروا رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. بالکل ایسے ہی جیسے بھی قائد اعظم یونیورسٹی میں جو ہولی ہوئی تھی بالکل جون کے مہینے میں، تو اقلیتیں میں میرے کئی کمیونٹی لیڈر ہیں، ان سے ہوئی کہ یار یہ ہم جنس پرستی، مختلف رنگ، وہ ہمارے مذہبی تہوار کے پیچھے، لیکن جو پالیسی آزاد نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر انہوں نے یہ کام کیا، ادھر HEC نے اس پہ اپنا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں کہاں سے ڈانٹ پڑوائی HEC کو اور اگلے دن انہوں نے وڈرا کر لیا. بالکل ایسا ہی ہوا. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب اسے غلامی کیسے سامنے آتی ہے کہ ایک یونیورسٹی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل میں ایک غیر اسلامی ایونٹ ہو رہا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں نہیں ہونا چاہیے، انلیس کہ کرنے والے ہمارے ہندو پاکستانی ہیں، کرسچن پاکستانی ہیں، آئین ان کو آزادی دیتا ہے. جیسے میں اپنی عید منانے میں آزاد ہوں، اپنی ہولی منانے میں آزاد ہیں، نو پرابلم، وہ بالکل کرے، ان کا رائٹ بنتا ہے. لیکن غلامی اس طرح سے ہے کہ وہ سیکولر لوگ جو پاکستان میں اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، ایک تو وہ میری ول کو سبورٹ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، دوسرے وہ ایک ہندو کو اس کے مذہب کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اپنے وائلڈ پریکٹسز ہم جنس پرستی والی وہ ہولی کے پیچھے چھپا رہے ہیں. اب ہندو پاکستانی کے پاس بھی آزادی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نوٹ ان مائی نیم، میرے پاس بھی آزادی نہیں ہے کہ میں کہوں نوٹ ان مائی نیم، کیونکہ HEC والے جو ہی آئے ان کو شٹ اپ کال دے کے سائڈ پہ کر دیا. آزاد کہاں پہ ہیں ہم؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک ہماری پالیسی آزاد نہیں ہوگی تب تک ہم آزاد نہیں ہیں. اچھا، یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم پالیسی وائز تو آزاد بالکل بھی نہیں ہے، کنٹری وائز آزاد ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں وہ غلام ذہنیت کے ہیں اور پاور انہیں کے ہاتھ میں ہے. ناؤ ہاؤ ٹو چینج دس. اب اس چیز کو اگر بدلنا چاہیں تو جب ہم پبلک سے بات کرتے ہیں یا کبھی بھی ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں، آپ اپنے فورم سے بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی یہ سوال آتے ہوں گے پبلک سے کہ یار ہم تو عام سے لوگ ہیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، وی ہیو نو پاور. تو پھر یہ سب کیسے تبدیل ہوگا؟ دا مومنٹ یو ریئلائز کہ آپ عام سے لوگ نہیں ہیں، ہم عام سے لوگ نہیں ہیں، جس دن ہم نے یہ ریئلائز کر لیا سارا کچھ چینج ہو جائے گا. ہمارے پاس جمہوریت کی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے. دیکھیے، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری اسمبلی میں جو بندے جاتے ہیں نا، اکثریت لوگ جو جاتے ہیں، وہ اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ ان کو اسلام سے دشمنی ہے یا اسلام سے محبت ہے. وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ایک ایوریج الیکشن پاکستان میں آپ لگا لیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا سیدھا الیکشن، جس میں کوئی آپ کی کسی کے ساتھ ٹرسل نہیں ہے، کوئی برادری کلیش نہیں ہے، آسان الیکشن ہے. اس میں بھی آن ایوریج تقریباً آج کل کے ریٹ میں اگر جائیں تقریباً 8 سے 10 کروڑ روپے آپ کا لگ جاتا ہے. اب جو اسمبلی میں جاتا ہے وہ اس لیے جاتا ہے کہ اس نے اپنی 10 کروڑ کی انویسٹمنٹ میں سے اس کا جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ اسے چاہیے وہ تقریباً 25-30 کروڑ چاہیے. اس نے جا کے پھر وہ پبلک فنڈنگ جو ہے اپنے پاس رکھنی ہے، اس نے آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اپنا حصہ رکھنا ہے، اس نے ٹھیکیدار کریٹ کرنے ہیں، ان سے کک بیکس لینے وغیرہ. وہ پورے کا پورا ایک بزنس ماڈل ہے. وہ اتنے پیسے لگانے کے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں پہنچے. اس کو جو چیز سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارا ووٹ ہوتا ہے. the day we stand up and say کہ ووٹ ہم اس کو دیں گے جو ہماری پالیسی کو آزاد کرائے گا، جو ٹرانسجنڈر ایکٹ اس جیسے وائل قوانین ہیں ان کو ختم کرے گا.
یہ اسلام کے دشمن نہیں ہے. اکثریت جو ہے پارلیمنٹ میں وہ اسلام کے دشمن نہیں ہے, وہ صرف ان کو کنسرن نہیں ہے. وہ بقول پطرس اسٹوڈنٹس کی ان قسم سے تعلق رکھتے ہیں, اس قسم سے کہ جو تعلیم, نصاب, تدریس کے ہنگاموں سے خود کو ایسے محفوظ رکھتے ہیں جیسے 32 دانتوں کے درمیان زبان خود کو محفوظ رکھتی ہے. اس کو کوئی حصے نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, وہ پیسہ چاہیے. لیکن ہم ان کو ریئلائز کرا سکتے ہیں کہ جیسے ووٹ ہمارا چاہیے تو ہم اسے بریانی پہ نہیں بیچیں گے آپ, نو مور. ہم بتائیں گے آپ کو, یہ تجربات ہم کر چکے ہیں, بڑے کامیاب ہوئے ہیں الحمدللہ. یہ ووٹ فار ووٹ جو ٹرانسجنڈر والا تھا, جب پہلے الیکشن کی بات آئی تھی تو اس وقت یہ سارے ٹھیک ہو گئے تھے. تو یہ تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے تبدیلی لے کے آ سکیں. دیکھیں ایک چیز میں بڑی اہم ہے میں کہنا چاہوں گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت کا نظام جمہوریت کے نظام سے بہتر ہے, لیکن ہم نے اگر پاکستان میں خلافت بھی اچیو کرنی ہے تو جمہوریت کے ذریعے ہی کرنی ہے. خلافت کو لے کے آئیں گے تو ایک جمہوری طریقے سے ایک پولیٹیکل پارٹی لانچ کریں, اس کا مینیفیسٹو لکھیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ فائدے ہوتے ہیں خلافت کے, الیکشن لڑیں. اس بیس پہ آپ کو ووٹ اگر ملتا ہے سفیشینٹ 2/3 کی میجورٹی سے آپ جاتے ہیں, شور ایک ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہے آپ کی, آپ خلافت کو آپ انسٹال کریں, کوئی ایشو نہیں, اس لیے کہ لوگوں کی اونرشپ ہے اس سسٹم کے پیچھے. یہ جو ہے کہ ہمارے پاس ایک نعمت ہے کہ ووٹ کے ذریعے ہم پاکستان میں شریعت واپس لے کے آ سکتے ہیں. آپ بچوں کو مس گائیڈ کر دیں کہ وہ بھی ان سے لے لو, وہ بھی استعمال نہ کرو, تو کیا پھر کریں گے کیا؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ابھی اس میں جو ہے نا 2 باتوں پہ ہمارا کنسنسس ہے. ہمارا سے مراد کہ جتنے بھی لوگ سیریسلی کسی بھی چیز کے لیے, پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے, بھلائی کے لیے سیریسلی بینگ اے مسلم کام کر رہے ہیں, 2 باتوں پہ کنسنسس ہے. ایک یہ کہ خلافت سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ فی الحال ایک نیسسری ایول کے طور پہ ٹھیک, لیکن ابھی جو ہمارے پاس ورکنگ ماڈل ہے جس کے ذریعے ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں یا آگے جا کے سب کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, دیٹ از ڈیموکریسی. یہ 2 چیزیں ہیں جو پریویل کرتی ہیں, ایک آئیڈیالوجی ہے اور ایک موجودہ سسٹم ہے. اس پر کنسنسس ہے. ہمارے لوگوں کو آج تک یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ووٹ کے ذریعے کیا ہوتا ہے. ہماری بھی جب بات چیت ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ووٹ سے ہوتا کیا ہے. صحیح, تو آپ یہ بتائیں گے 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو ووٹ ڈال کے آ رہے ہیں, میجورٹی, کلیئر میجورٹی وہ ہے کہ جو ووٹ نہیں کاسٹ کر رہی, یہ سوچ کے کہ بھائی ہمارے ووٹ سے ہوتا کیا ہے. اب جب ووٹ دینا ہے تو میں تو ان کو اپنے طور پہ سمجھاتا ہوں, لیکن آپ کس طرح سمجھائیں گے یہ بتائیں کہ ہمارا ووٹ کیا ہوتا ہے اور اس طرح سے چینج لانے کے لیے, اور دینا کس کو ہے ہمیں. صحیح, یہ چینج کیسے آتا ہے ووٹ کے تھرو. دیکھیں پاکستان میں ایک تو شرعی ایلیمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نالج کے مطابق حساب لینا ہے. کیا لوگوں کے پاس اس چیز کا نالج ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے یہ غیر شرعی ہے, یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, اس حد تک دشمنی کر رہے ہیں کہ 20 سال سود, ایک ادھر فیڈرل شریعہ کورٹ میں سود کے خلاف فیصلہ آتا ہے, اس کو چیلنج کرتے ہیں سپریم کورٹ میں, اس کا کبھی بینچ ہی نہیں بنتا ہے. واپس اگر فیڈرل شریعہ کورٹ میں جاتا ہے تو جسٹس مسکان زئی جنہوں نے فیصلہ دیا, ان کو عشاء کے وقت مسجد کے سامنے گولیاں مار کے شہید کر دیا جاتا ہے. بعد میں اپنے فلاں نے ذمہ داری کا, لیکن نو ون از اے چائلڈ, سب کو پتہ ہوتا ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں بات کرتے ہوئے وہ ایک رس کی طرح خیال کرنا پڑتا ہے کہ سورج کے زیادہ نزدیک نہ چلے جائیں ہم. آئی مین پرابلم از کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ووٹ نے ہی تبدیلی لے کے آنی ہے تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کا ووٹ. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا ووٹ کی قیمت آپ کو نہیں پتہ, لیکن جو آپ کی ووٹ مانگ رہا ہے نا آپ سے, اس کو اس قیمت کا بڑا پتہ ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کے علاقے میں پیٹرول اسٹیشن 3-4 دن کے لیے فری ہو جاتا ہے, جتنا مرضی پیٹرول ڈلواؤ, آپ کا تو ایک ہی ووٹ ہے. اچھا کراچی میں ایسا نہیں ہوتا؟ پنجاب میں تو وہ میں آپ کو کتنے علاقے آپ کو بتا دوں. ہمارے یہاں تو ہم تو ڈرم بھر کے رکھ لیں. نہیں سیریسلی, ابھی ہمارے جو پرٹیکولرلی جو پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہاں تو 2-3 دن کے لیے پیٹرول اسٹیشن کھلا, جتنا مرضی پیٹرول ڈلواؤ. لوگ پھر ہمارے کہیں گے ہر سال الیکشن ہونے چاہیے, ہر روز ہونے چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ کے ووٹ کی قدر پتہ ہے, جو آپ کو فیول بھی فری میں دے رہے ہیں, جو آپ کو کھانا پینا بھی فری میں دے رہے ہیں. پورے 5 سال آپ کا کام نہیں ہوتا, آخری ہفتے میں آپ کا کام ہو جاتا ہے. کامن پریکٹس. They understand the power of your vote. بالکل. Why don't you? جس دن ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہمارے ووٹ کی اتنی طاقت ہے, اس دن یہ سسٹم چینج ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں کنونس ہوں اس چیز پہ کہ اس دور میں جانتے بوجھتے جو آدمی اپنا ووٹ نہیں دیتا یا اپنے ووٹ کا غلط استعمال کرتا ہے, اس نے حساب دینا ہے. And I want to make one thing very very clear.
میری کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن نہیں ہے کہ کوئی کس سے یہ تاثر نہ لے کے میں جب یہ کہتا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال، تو میرا مطلب ہے کہ میری والی پارٹی کو کیوں نہیں دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس مرضی پارٹی کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں دیں، لیکن آپ اپنی پارٹی کی اونرشپ خود لے سکتے ہیں. اپنی پارٹی کو اس چیز پہ کمپیل کر کے کہ جناب غیر شرعی قوانین آپ نے پاکستان سے انڈو کرنے ہیں. سود والا قانون آپ نے ختم کرنا ہے، ٹرانسجنڈر والا ختم کرنا ہے. یہ جو اقلیتی کونسل بنائی ہے جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر، یعنی کہ اقلیتی کونسل کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور آدمی کو نبی مانتے ہیں تو آپ کے وہی رائٹس ہیں جو باقی سب کے ہیں. آسان سا میں آپ کو تشریح بتا رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہوا. یعنی اس طرح کے قوانین آپ کو ختم کرنے پڑیں گے. آپ یہ اپنی مسلم لیگ سے منوا لیں، اپنے پی ٹی آئی سے منوا لیں، اپنی پیپلز پارٹی سے منوا لیں، جس مرضی سے منوا لیں، وہ آپ کی پارٹی ہے نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ووٹ کا غلط استعمال کہ آپ یہ پریشرائز کر کے ووٹ ڈالیں اور انہیں بتائیں کہ نہیں ڈالیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ چیز ایسا ایسا جو ہے وہ ٹیک ہولڈ کرنے لگی. اب لوگ میرے ٹویٹر پہ لوگ اپنی پارٹیوں کا نام لکھ کے بتاتے ہیں کہ میں ہوں اس پارٹی کا، لیکن شریعت کے مقابلے میں اپنا ایمان نہیں بیچوں گا. بالکل. یہاں پریفرنسز کی بات ہے نا کہ پبلک کو اب یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے. بہت عرصہ ہو گیا پبلک کو اب یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ آپ سڑک، گٹر، پانی، بجلی جیسے مسائل کو سامنے رکھ کے ووٹ نہیں دیں گے، بلکہ آپ جو ہے وہ قانون سازی کو اور معاملات کو بنیادی طور پہ آپ دین کو سامنے رکھ کے ووٹ دیں گے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ ووٹ جو لوگ نہیں دیتے ایگزیکٹلی تو گورنمنٹ ان کی وجہ سے بنتی ہے مرضی کی، کیونکہ جب وہ نہیں ہے موجود تو ان کے نام کے ووٹ ڈل جاتے ہیں، پھر جس کا کیمپ ہوگا اس کے نام پہ زیادہ ڈل جائیں گے. تو ووٹ نہ دینا ہی ایکچولی ایک ایسا پرابلم ہے کہ جو زیادہ سمجھ لیں کہ ہیلپ کرتا ہے کرپٹ گورنمنٹس بنانے میں. تو یہ چیز بھی لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. ٹرانسجنڈر ایکٹ کی ہماری درمیان میں گفتگو نکلی. اس کو ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے تک اسٹرگل کر کے آپ شامل رہے، دیگر اور بہت سارے لوگ، بہت سارے گروپس اس میں شامل رہے. اور ابھی آپ نے جیسے کہا نا ہماری پولیٹیکل پارٹی کا تو کوئی کانسیپٹ ہے نہیں، تو ہم لوگ تو اویئرنیس گروپس ہیں. ہمارا تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا. جو صحیح کام کر رہا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو غلط کرے گا ہم توجہ دلائیں گے. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف اب فیصلہ دے دیا شرعی عدالت نے. اب شرعی عدالت جب فیصلہ دے دیتی ہے تو اس کو اٹھا کے انہوں نے چیلنج کر دیا ہے. ہمارے لوگ اب تک اس چیز کی سیویرٹی کو سمجھ نہیں پا رہے. بلکہ میرے ایک دوست نے یہاں تک ایک بات کہی، وہ ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے، ایک پالیسی ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. کنفیوژن تھیوری جس کو ہم میڈیا کی زبان میں کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کا تذکرہ دبا دیں، صحیح ہے، اگر وہ بری ہے، کیونکہ آپ کے ذکر کرنے سے وہ امپاور ہو جائے گی. لیکن ایسے دوستوں سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی جب وہ لا بنا رہے ہیں، اس سے زیادہ امپاور کون سی چیز کرے گی ان کو؟ جب وہ لا بنا رہے ہیں تو امپاور تو ہو رہے ہیں. اب تو پبلک کو پتہ ہونا چاہیے. اب تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. تو ظاہر ہے اس وقت ہم اٹھے، ہم نے کام کیا، خاموش ہم نہیں بیٹھے. تو اب اس وقت اس کا کیا اسٹیٹس ہے، یا آپ اس ایکٹ کو اب مزید، آپ نے بہت کام کیا اس حوالے سے، اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، یا کوئی اور اس کی کانسیکوینسز یا چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں، ایک تو اس کا پارلیمانی اس کی زندگی ہے جس کے اندر وہ چل رہا ہے، وہ تو پارلیمنٹ کے اپنے مزاج کے مطابق ہی ہوگا. ابھی اسمبلیاں وغیرہ بھی ابھی ٹوٹی ہوئی ہیں تو ایکسپائر ہو گئی ہیں، تو اس کا تو ایک پارلیمنٹ کے اندر تو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے جو پیراڈائمس ہیں اس کے اندر ہی رہ کے ہوگا. انہوں نے گیم یہ کھیلی ہے جو ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی ہمیں کہ ہم فیڈرل شریعہ کورٹ میں جائیں گے، یہ اس کو سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے. بالکل وہ جو سود والا معاملہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ اب یہاں سے کیا ہوگا. ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں اس لیے گئے ہیں کہ پاکستان میں ایک واحد ایک ایسی عدالت کے لیے قانون ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے، فیڈرل شریعہ کورٹ. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی فیصلے کو اس سے بڑی عدالت میں چیلنج کرتے ہیں تو جب تک بڑی عدالت فیصلہ نہیں دیتی ہے پچھلی عدالت کا فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے. بالکل. ہمارے یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی یہ ایک دین ہمیں مل گئی ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ فیڈرل شریعہ کورٹ کو آپ جب چیلنج کرتے ہیں سپریم کورٹ میں تو فیصلہ اسی وقت وہ نلیفائی ہو جاتا ہے. تو ان کا تو گیم پلان سمپل ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. اب سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنلی ایسا ہوتا ہے کہ جو فیڈرل شریعہ کورٹ کے خلاف جو اپیل جاتی ہے وہ جو سٹینڈرڈ بینچ ہے وہ نہیں جاتا. اس کے لیے آپ ایک شریعہ بینچ بنائیں گے، وہ بنتا نہیں ہے. ان کا گیم پلان یہ ہے بالکل کہ انہوں نے اب وہ بینچ چلا گیا ہے، بینچ بنے گا نہیں. اب 20-22 سال کے بعد لوگ نارملائز ہو جائیں گے، پھر پتہ نہیں بنے گا نہیں بنے گا، دیکھیں گے. ہمارا گیم پلان بڑا سمپل ہے کہ ہمارا اس میں نہ کوئی ذاتی پوائنٹ سکورنگ ہے، نہ ہماری کوئی سیاسی مجبوریاں ہیں، نہ ہم نے کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں. ہم یہ بینچ بنوائیں گے انشاءاللہ. اٹ ہیز ٹو بی. ہمیں اگر اس کے لیے پٹیشنز میں جانا پڑتا ہے ہم جائیں گے، پبلک اویئرنیس کریٹ کرنی پڑتی ہے ہم کریں گے. ملک کے قانون کے اندر رہ کے بغیر کسی قسم کے بھی ایک یعنی کہ انچ بھی ہم اپنے
جو لا آف دا لینڈ ہے اس کو وائلنس کی طرف نہیں جائیں گے. اگر ہمیں پولیس کی اجازت لے کے, لوکل انتظامیہ کی اجازت لے کے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینا پڑتا ہے, وہ بھی ہم کریں گے, بینچ بنے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عدل نہ ہو, ہم یہ نہیں کہیں گے انصاف نہ ہو, ہم صرف یہ کہیں گے کہ 20-25 سال کے لیے آپ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگا دیں, آپ بینچ بنائیں, آپ فیصلہ کریں, کیونکہ وی نو کہ جب فیصلہ ہوگا تو وہ شریعت کے حق میں ہوگا, کیونکہ انہوں نے کوئی دلیل دی ہی نہیں ہے. نہیں, اگر ان کے پاس دلائل ہوتے تو یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں دے چکے ہوتے, وہاں پر کھڑے ہو کر یہ جس طرح لاجواب ہوئے ہیں اور تمام کورٹ پروسیڈنگز موجود ہیں. جی بالکل. ان کے ایک ابھی تو آپ کے پلیٹ فارم سے پبلیکیشن بھی آ گئی ہے نا, سارے کا سارا کہ کس نے کیا کہا تھا. یہ تو بڑے دجل سے انہوں نے کام لیا کہ نہیں ہماری تو سنی نہیں گئی, وہ تو سارے کا سارا ریکارڈ ہے, کس کی نہیں سنی گئی, کس کی سنی گئی, وہ کس صورت میں آ گیا. مجھے ان کے ایک لیڈر نے کسی ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ فیڈرل شریعہ کورٹ میں تو ہم نے اتنے دلائل دیے, اتنے دیے. میں نے کہا آپ 10 وہ دے دیں, یہاں پہ بتا دیں, صرف دلائل نہ دیں, نام بتا دیں فلاں فلاں دلیل آپ نے دی تھی, ٹائم کم ہے, آپ صرف وہ آپ دے دیں. وہاں پہ اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا تو ڈاکٹر عمیر صاحب تھے, اسلامی نظریاتی کونسل کے. بالکل وہ پروگرام دیکھا میں. انہوں نے کہا 10 تو بہت بڑا مارجن ہے, انہوں نے اس سے بھی کم کر دیا, آپ اتنے دے دیں. کوئی جواب نہیں ہے, بیکاز دے ڈونٹ ہیو اینی آنسر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فیصلہ ہو. ایگزیکٹلی. اب جو ہے نا ہمارے لبرل سیکولرز, اب ٹیسٹ ان کے لیے ہے کہ اگر آپ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو, واقعی جتنے بھی آپ دعوے کرتے ہیں, اب ان دعووں کو ٹھیک ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے. وی وڈ آسک یو ٹو کم اینڈ اسٹینڈ بائی آور سائڈ, کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہ کیس چلے. دوسری یہ پارٹی جن کی نہ پاکستان کی عوام میں کوئی سنوائی ہے, نہ ان کے کوئی پولیٹیکل سٹیکس ہیں, وہ ایک کلچرل انویژن پاکستان پہ انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی استحقاق ہے, جو میں سمجھتا ہوں ہیں پاکستانی تو وہ ہیں, تو اس کا فیصلہ اب سپریم کورٹ نے کرنا ہے. ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کیمپ میں کھڑے ہوں اور ہم سپریم کورٹ پہ میکسیمم سول طریقے سے جتنا بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کریں کہ اس کیس کو سٹارٹ کریں. اٹس ٹائم ٹو واک دا واک. دس از دا تھنگ نا, کہ وہاں پر جو ایک ووک کلچر آپ نے ابھی بات کی کہ وہاں پہ ایک ووک کلچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی ان سے بات کی جائے, یعنی یہ جب سولو بیٹھیں گے کسی پروگرام میں, صرف یہی ہیں اور کوئی نہیں ہے انہیں کاؤنٹر کرنے والا, تو وہاں پر جو یہ باتیں کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں, جیسے شاہ زیب خانزادہ کے ایک پروگرام میں جناب وہ بطور مہمان بلا لیا تھا, اس کے بعد شاہ زیب صاحب تو ایسے گرم ہو جاتے ہیں, ذاتی مسئلہ ان کا کوئی, تو انہوں نے بھی بہرحال بڑی بات کی, تو میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی. تو بار بار وہ کرمنل ایکٹ کا ذکر جو ہے وہ زبان سے چھڑ رہا تھا, تو میں نے پھر لوگوں کو تھوڑا سا بتایا کہ کرمنل ایکٹ کیا تھا اور اس کا اس سے کیا تعلق ہے, کہاں کی چیز ہے. پھر وہ ایک چیز لے کر آتے ہیں, جی 400 سال کی ہماری تاریخ ہے. بھائی تاریخ آپ کی 400 سال کی ہوگی, اسلام کی 1400 سال کی تاریخ ہے, آپ اس پہ چلیں گے کہ اپنی 400 سال کی, اس سے پہلے بھی پیچھے بہت سارے لوگوں نے بنایا ہے, تو آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. بات کرنے کے لیے جب کوئی سامنے بیٹھا ہوتا ہے, تو جتنے بھی پروگرامز آن ریکارڈ میڈیا پہ اب تک گئے ہیں, سب نے یہی آبزرو کیا ہے کہ ان کے پاس کسی چیز کا جواب موجود نہیں تھا. کورٹ میں بھی سب نے جو موجود تھے یا جنہوں نے فالو کیا, ان کے پاس جواب موجود نہیں تھا. جب آپ خود بھی اس چیز کو فیس کرتے رہتے ہیں, دیگر اور بھی لوگ, کہ جب بھی آپ اس لبرل سیکولر کمیونٹی سے بات کرتے ہیں یا اس لیفٹ ونگ کے لوگوں سے یا رائٹ ونگ کے اس طرح کے لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں, تو وہاں پر ایک عجیب سی صورت حال, وہ آپ کو بلاک کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. وہاں پر یہ پبلک فورم پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں, یہ اگر میں کوئی اسٹرانگ ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن چلے کہتے ہیں کہ ان کو کول و فیل میں جو تضاد اگر آپ نے دیکھنا ہے, تو اس سے بڑی اگزامپل آپ کو نہیں مل سکتی کہ ایک زمانہ تھا آپ لوگ, ہم سیدھے سادے بھولے بھلے مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوتے تھے کہ یار آپ لوگ بات نہیں کرتے, آپ لوگ ڈائلاگ نہیں کرتے, آپ لوگ گالی دیتے ہو, آپ لوگ تو بلاک کر دیتے ہو, یہ کرتے ہو. اب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آئیے ایک نیشنل ڈائلاگ کریٹ کریں. We have absolutely no problem with having a conversation with you. We invite you. جو مہذب قوموں کا طریقہ کار ہوتا ہے, آئیے بات کریں. آپ نے تو پروگرامز کی بات کی نا کہ اس میں یہ اپنی مرضی کی وہ پچ ہوتی ہے اور اسی پہ ان کے کویسچنس ہوتے ہیں, اور وہی پوڈ کاسٹ میں بھی چل رہا ہوتا ہے سارا, وہ تو پورا پروگرام ہے. یہ تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ ان کے ٹویٹر پہ یا ناؤ ایکس پہ آپ ایک کامنٹ اگر کر دیں, اگلی چیز ہوتی ہے آپ بلاک ہو گئے. یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں, آپ ان سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, وہ بڑی بڑی تحریکیں ہوتی ہیں جب آپ پبلک کے ساتھ میسو لیول پہ انگیج کرتے ہیں. نازیز اس کی ایک ایکسٹریملی غلط اگزامپل ہے, لیکن پبلک سے انگیج کر کے وہ پاور میں آئے. ایسا ہی ہوا. ایٹ دا سیم ٹائم جو امریکہ میں سول رائٹس ملے وہاں کی سیاہ فام کمیونٹی کو, وہ اس کی ایکسٹریملی اچھی ایگزامپل ہے, لیکن انہوں نے بھی پبلک سے انگیج کر کے اپنے آپ کو مین اسٹریم میں لے کے آئے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا خیال ہو یا برا خیال ہو, جیسا بھی ہو, آپ پبلک کے ساتھ انگیج کر کے, اپنے جو فکری مخالفین ہیں ان کے ساتھ انگیج کر کے آپ ایک انٹلیکچوئل کیس لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, اینڈ دس از ہاؤ یو ون دی
دی آرگومنٹ. بالکل. یہ ہمارا دیسی سیکولر اور لبرلز کا طبقہ شاید دنیا کا واحد طبقہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ بلاک کر کے گالی دے کے اور برا بھلا کہہ کے ٹرولنگ کرتے ہیں اپنی کمیونٹیز میں. ہاں یعنی آپ دیکھیں نا, کسی بھی آئیڈیا کی انٹلیکچوئل ڈیپتھ کا پتہ چلتا ہے اس آئیڈیاز کے پرپوننٹ سے جو لوگ اس کو پش کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی ہیں جس سے بات کرو اس کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. گالی ہم نہیں دیتے, بدتمیزی ہم نہیں کرتے. وہ بات کیوں نہیں کرتے آپ ہم لوگوں سے؟ کیوں نہیں آپ پبلک میں آ کے ہم لوگ جس کو لٹرلی آپ دیکھ لیں وہ پس پردہ اور یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک میں ہم بلاک کر کے تو بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن پرابلم یہ آج کی دنیا میں کچھ چھپتا نہیں ہے. پس پردہ جو ہم پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں جو کر رہے ہوتے ہیں, آپ تو وائلنس پہ بھی آئے ہوئے ہیں نا. آپ تو لٹرلی یعنی کہ وہ ماریا بی صاحبہ ہو گئی, میں فقیر ہو گیا, یوتھ کلب والے ہو گئے, کتنا ٹارگٹ کیا ہے ان لوگوں کو اور ایسی وائلنس انسائٹ کرتے ہیں. یہ غریب لوگ ہیں, آپ سے بات کرنے میں کیا پرابلم. مزے کی بات یہ ہے فار دی انفارمیشن آف آور پبلک کہ اتنا زیادہ باقاعدہ اوپن تھریٹس انہوں نے دی ہیں, پھر بھی ہمارے ان تمام, آپ خود ہوئے, ماریا بھی صاحبہ ہوئیں, یوتھ کلب کا آپ نے نام لیا, اور بھی جو لوگ ہیں, کسی نے بھی ان کے خلاف کوئی کیس فائل نہیں کیا. حالانکہ بنتا تھا کہ کرتے تو کر دیتے, لیکن کیوں نہیں کیا؟ بات آپ نے اپنے طور پہ اپنی بات کر لی. مجھے اجازت ہے میں نام لے سکتا ہوں کچھ لوگوں کے آپ کے؟ بالکل, ہماری طرف سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. شہزاد غیاث صاحب, مجھ پہ انہوں نے الزام لگائے کہ میری وجہ سے پاکستان میں لوگ قتل ہوتے ہیں. شہزادی رائے نے لگائے. سید مزمل صاحب نے امپلائی کیا کہ کچھ لوگوں کو تھریٹ ملی ہے میری وجہ سے. یہ تو وہ ہیں جو الزام لگائے. جو گالیاں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. یہ سارے کے سارے پاکستان میں سائبر کرائمز میں آتے ہیں. میں نے ان کو نوٹیفائی کیا, کسی کو ٹویٹر کے ذریعے کیا, کسی کو زبانی کیا کہ آپ پہ یہ کیس بنتے ہیں, لیکن وی آر پیپل آف ڈائلاگ, ہم تہذیب کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ آسان کام ہے. وہ کیسز آج بھی ہو سکتے ہیں, اس پہ ایکسپائری نہیں ہے, وہ آج بھی ہو سکتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ کہ بات چیت کرتے ہیں. یہ ایک اچھا طریقہ ہے, احسن طریقہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تو وہ چیزیں ہوگی نا جو پبلک میں سب کے سامنے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک کہ مجھے کیسا فیل ہوتا ہوگا کہ جب میری ٹیم میں سے کوئی مجھے فون کر کے بتاتا ہے کہ آج فون آیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ کیسر صاحب سے کہیں ایسی باتیں نہ کریں, اس ملک میں لوگ جو ہیں وہ اٹھائے بھی جاتے ہیں. آئی فیل, میں بھی انسان ہوں. یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ وہ مہذب ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں, یہ اس طرح کی کالز کروا دینا. آج کل دنیا میں ٹیکنالوجی موجود ہے, پتہ ہے کہ یہ کس فلیٹ سے کال آئی ہے, پتہ ہے کہ کہاں سے کال آئی تھی, کہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ شاید آپ کو اس ملک کے کچھ جو آفیشیل کیپیسٹیز میں لوگ ہیں, سرکاری ادارے ہیں, وہ کال کر رہے ہیں, لیکن کال سے خود کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. آج کل ٹریس کرنا مسئلہ بھی نہیں ہے. تو جب آپ اس طرح کے رویے پہ آ جاتے ہیں کہ باتوں باتوں میں, یعنی دیکھیں اس ملک میں لوگ اٹھائے لیے جاتے ہیں. میرے اپنے ایونٹس میں کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ایونٹ کے بعد جو کویسچن اینڈ آنسر ہوتے ہیں, کچھ لوگ پرائیویٹ ٹائم لیتے ہیں, اس میں آ کے دیکھیں سوچ لیں, جس طرف آپ چل پڑے ہیں نا, یہ پھر آپ سوچ لیں. تو بعد میں پتہ چلتا ہے بندہ فلاں فلاں تنظیم کا تھا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ایک مہذب چہرہ دکھایا ہوا ہے, دے آر روتھلیسلی وائلنٹ. یہ اصل میں ہماری جو کوششیں ہیں نا, ان میں ایک بات یہ بھی سامنے آنا ہے, شامل ہے کہ بھائی جو اوریجنل ان کا ریئل فیس ہے نا, وہ پبلک کو سمجھ میں آ جائے. کیونکہ ڈیسائیڈ آفٹر آل پبلک نے کرنا ہے. مطلب ایک ماں باپ ہیں, اپنے بچے کو پال رہے ہیں, وہ اپنے بچے کو جنتی بنانا چاہتے ہیں یا جہنمی بنانا چاہتے ہیں, وہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے. صحیح. ہم یہ چاہیں گے کہ ہر ایک کے لیے بینگ اے مسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فلاح رکھی ہے, بندہ اس طرف آئے, اور ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. تو زبردستی تو کسی کو اپنی طرف لایا نہیں جا سکتا, ہمارے پاس دین میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے نا, مگر سمجھانا جو ہے مکمل کیپیسٹی میں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں پبلک کے. اب اس بات کو بھی سن کے ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ یار ہمارے اوپر الزام لگا دیے, 2-4 ویڈیوز اور بن جائیں آپ کے نام سے. دیکھیں ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ میکسیمم ایک ایسے ماحول کو اکوموڈیٹ کریں جس میں بات چیت ہو سکے. میں نے 2-3 نام تو آپ کے سامنے لیے ہیں, کچھ نہیں لیے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لٹرلی وائلنس انسائٹ کرتے ہیں آپ کے خلاف, اتنا وہ لے کے جاتے ہیں. اچھا میرے خلاف, اچھا میں اب پاکستان میں رہتا ہوں, ویسے میں ان کو نہیں بتاتا, وہ عام طور پہ ہوتا ہے تم یو کے میں رہتے ہو, تو میں یو کے میں یہ میرے خلاف یہ کمپین چلا چکے ہیں کہ یہ فلاں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کمپین چلائیں یا پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں, آپ نے ایویڈنس دینا ہوتا ہے نا. بالکل ایسے. آپ ایویڈنس کیا دیں گے کہ آدمی کہتا ہے میرے ساتھ ڈائلاگ کرو؟ آپ ایویڈنس کیا دیں گے؟ کیا یہ تہذیب سے بات کرتے ہیں؟ آپ ایویڈنس کیا دیں گے کہ لیٹس ہیو اے سائنٹیفک اینڈ فلسافیکل کنورسیشن؟ یا پھر یہ دیں گے فلاں ڈیبیٹ میں ہم ہار گئے تھے. چلے ہارنا جیتنا بھی چلے وہ ایک پبلک کا پرسپیکٹو ہوتا ہے. میں ایز اے نہیں, میں پبلک کے طور پہ دیکھا نا میں نے اس کو, تو میں تو ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں. آپ کر سکتے ہیں, شور. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ لنڈن میٹ میں بھی جا کے سارا کچھ کر چکے ہیں. وہ ان کی طرف سے جواب آ گیا کہ کیا کریں ہم, گیو اس سم تھنگ ٹو ورک وتھ.
اس پہ میں نے 1-2 لوگوں کے خلاف میں نے سوچا کہ میں قانونی کارروائی کروں، کیونکہ یہ اب اگر یہاں تک چلے گئے ہیں تو یہ اب جو ہے یہ آ رہا ہے اپنا کیا اسے کہتے ہیں لائبر اور سلینڈر میں آ رہا ہے. بٹ اگین میں یہی چاہتا ہوں کہ میکسیمم ہم وہ ماحول اکوموڈیٹ کریں. ہم نے مر جانا ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں پبلک ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں. آج کے 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد بھی دنیا یہ ٹویٹس بھی پڑھ رہی ہوگی، یہ کہیں نہیں جاتی ہیں. دنیا یہ آپ کا یہ پروگرام بھی دیکھ رہی ہوگی کہ ماحول کیا تھا، کہ وہ خود کو پروگریسو کہنے والے، خود کو روشن خیال کہنے والے، فارورڈ تھنکنگ کہنے والے، وہ بلاک کلچر پہ تھے، وہ دھمکیاں دینے والے تھے، وہ بات نہ کرنے والے تھے، وہ گالیاں دینے والے تھے. اور جن کو یہ ریگریسو کہتے تھے، بیکورڈ تھنکنگ والے کہتے تھے، وہ ان کے الزام، ان کے جرائم، ان کی گالیاں سب کچھ ان کو برداشت کر کے پھر مسکراہٹ سے کہتے تھے کہ چلو یار آؤ بات کریں. اینڈ اف دس از سم تھنگ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، آئی ڈونٹ تھنک کہ پھر ہمیں ان لوگوں پہ یعنی کتنا وقت ضائع کر سکیں. بٹ دین دی آرگومنٹ ول بی کہ ہمارے حصے میں آئی بھی تو یہی ہے نا. دیٹ از فارچونیٹ انف کہ یہی آئے ہیں آئی تھنک. تو بات ہماری آزادی سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد جتنے بھی ٹاپک ہمارے آئے وہ سارے غلامی سے متعلق تھے کہ بھائی ٹھیک ہے پالیسیز آزاد نہیں ہیں ہماری اور بہت ساری چیزیں جو ابھی ہمیں کام کرنا ہے. بہت اچھا لگا گفتگو کر کے. اور میرا تو ظاہر سی بات ہے جب بھی کبھی موقع ملے تو جی نہیں بھرتا ان چیزوں سے بات کر کے. دن رات ہم بھی اسی کام میں لگیں، آپ بھی اسی کام میں لگیں. چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں لوگوں تک پہنچ جائیں، مگر وقت کی کمی جو ہے وہ آپ کیونکہ خود لاہور سے تشریف لائے ہیں، آپ کا اپنا ٹائم بہت جگہ انگیج ہیں. اور ابھی وقت بھی ایک ایپیسوڈ کے لیے میرا خیال ہے پبلک اتنی باتیں پہلے ہماری سن لے انشاءاللہ، اس کے بعد دوبارہ ہم کسی وقت پہ بیٹھیں گے اور مزید چیزوں میں بات چیت کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو جی، بہت شکریہ، آپ نے اتنی عزت بخشی مجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.